کہا جاتا ہے کہ کسی ملک کی جمہوریت کی صحت کا اندازہ وہاں کے اخبارات کے اداروں، ٹی وی ٹاک شوز اور صحافیوں کے سوالات سے لگایا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان میں سوال اب ایک مہنگا سودا بنتا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں مقیم معروف صحافی متی اللہ جان کی نیو نیوز سے اچانک علیحدگی کو ایک سافٹ سینسرشپ کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ متی اللہ جان کا ادارے سے نکالنا اور ان سے متعلق حالیہ تنازع کی جڑیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے ان واقعات سے جوڑی جا رہی ہے جہاں چند دن قبل بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں کو متی اللہ جان اور ان کے دیگر صحافی ساتھیوں نے پریس کلب کا دورہ کرایا اور وہاں پر صحافیوں اور سماجی و سیاسی شخصیتوں کی گرفتاری سے متعلق موضوعات پر بات کی، جس کی وجہ سے متی اللہ جان پر مختلف فورمز پر الزامات لگائے گئے کہ وہ غیر ملکی صحافیوں کو ایسے پلیٹ فارمز مہیا کر رہے ہیں جو ملکی مفاد کے منافی ہے، مگر متی اللہ جان اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں۔ ہم کوئی دہشت گردی تو کرتے نہیں ہیں، ہم کوئی جو ہے نعرے بازی تو کرتے نہیں ہیں، ہم کوئی سڑکیں تو نہیں بلاک کرتے ہیں، ہم صحافی ہیں، ہم صرف بول ہی سکتے ہیں نا، اور اپنے قلم کا ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ جو لوگ اقتدار کا اونٹ پالتے ہیں نا، یا کسی کا اونٹ چوری کر کے پالتے ہیں، جو بھی ہو، وہ اپنے جو نا ایوان اقتدار کے دروازوں کو اونچا رکھتے ہیں، کیونکہ پھر اونٹ اندر بھی آنا ہوتا ہے۔ تو اپنے دل بھی بڑے کرنے چاہیے ان لوگوں کو۔ اب جتنا کنٹرول ہو چکا ہے اس نظام کے اوپر، اس کنٹرول کے بعد اتنا گھبرانا نہیں چاہیے کہ کسی ایک جرنلسٹ نے ایک فارن جرنلسٹ کو یہ کہہ دیا کہ جی ہمارا ایک جرنلسٹ جو ہے اس کے خلاف غلط ہو رہی ہے۔ دنیا ویسے بھی دیکھ رہی ہے، 21ویں صدی ہے، اس کے لیے فارن جرنلسٹ کو پریس کلب میں آنے کی وہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے، ان کو ویسے ہی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشن رپورٹیں دے رہی ہیں۔ ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ تو ایک متی اللہ نے ایک سیاسی صحافی کو گرفتار کرنے کی جو بات کی، اور دیکھیں وہ ضمانت پہ باہر آ گئے ہیں، فخر الرحمان جس کے بارے میں نے بات کی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیس پہلے اتنا کمزور تھا۔ نیو نیوز کے نیوز ڈائریکٹر نصر اللہ ملک کے مطابق متی اللہ جان کو ان کی بے باک صحافت یا نیشنل پریس کلب کے معاملے کی پاداش میں یا کسی کے دباؤ میں آ کر ادارے سے نہیں نکالا گیا، بلکہ ادارے کے فائنانشل مسائل اور ریٹنگ کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا۔ یہ اداروں کا ڈیسیژن ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کسی کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے کہ جی وہ کبھی پریس کلب کا واقعہ ہو گیا یا پتہ نہیں کوئی کسی نے دباؤ ڈالا۔ آپ مجھے بتائیے، میں آئی ایم دی ہیڈ آف دی چینل، ہی از ورکنگ ود می فار دی لاسٹ 3.5 years۔ جو کچھ انہوں نے کیا، جو بولا آزادی کے ساتھ، میں ہی ہیڈ آف چینل تھا تو بولتے رہے۔ اور میں نے جب وہ ہی واز جاب لیس when we offered him to join us and start a program on our platform، اس وقت تو جو پریشر تھا وہ میرے خیال میں فارمر گورنمنٹ کا پریشر تھا، ہم نے ان کو بھی آنر کیا۔ میں نے حالیہ اور گزشتہ دور حکومتوں میں چند سالوں کی میڈیا ریکارڈ پر نظر دوڑائیں تو صحافیوں کو نوکری سے نکالنا اور ان پر سنگین الزامات لگانا ایک خاص پیٹرن نظر آتا ہے، جیسے کہ ماضی میں طلعت حسین اور نصرت جاوید جیسی سینئر تجزیہ کاروں کو اسکرین سے ہٹا دیا گیا، حامد میر کو آف ایئر کیا گیا اور انور شمسی کا پروگرام بند ہوا۔ ارشد شریف کا قتل، عمران ریاض و دیگر کی جبری گشتگی نے خوف کی فضا کو مزید گہرا کر دیا۔ صحافیوں کے تحفظ اور معلومات کی آزادی کے دفاع کے لیے کام کرنے والی تنظیم رپورٹر ود آؤٹ بارڈرز کے مطابق پاکستان میں اب براہ راست پابندی کے بجائے فائنانشل اسٹرینگولیشن یعنی مالی طور پر گلا گھونٹنے کا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ میڈیا ہاؤسز کو دھمکایا جاتا ہے کہ اگر فلاں صحافی کو نہیں نکالا گیا تو سرکاری اشتہارات روک دیے جاتے ہیں۔ حالیہ اور سابقہ حکومتوں کا ہمیشہ سے یہ دعویٰ رہا ہے کہ پاکستان میں میڈیا کو جتنی آزادی حاصل ہے اتنی خطے کے دیگر ممالک میں نہیں۔ حکام کا موقف ہوتا ہے کہ صحافیوں پر کوئی سرکاری پابندی نہیں ہے بلکہ وہ آزادانہ طور پر حکومت پر تنقید کرتے ہیں۔ دوسری جانب متی اللہ جان ہو یا اسد طور یا گزشتہ دنوں گرفتار کیے گئے فخر الرحمان، ان سب پر ایک قدر مشترک ہے، ان کے خلاف سوشل میڈیا پر ایسی مہم چلائی جاتی ہے جس میں انہیں غدار یا بیرونی ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس سے ان کی برطرفی پر عوامی رد عمل کو کمزور کیا جا سکے۔ متی اللہ جان ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں اور ان کی مطلب جو بھی آرا ہوتی، رائے ہوتی ہے، وہ بالکل ایک آزاد اوپینین کے طور پہ، اور کسی قسم کی نیریٹو جرنلزم نہیں کرتے، وہ فیکٹ جرنلزم کرتے ہیں، حقائق بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان کا پروگرام صحافی جو ہے جو نیو نیوز پہ چلتا تھا وہ بھی فیکٹس کی بنیاد کے اوپر ہوتا تھا، یا تو ان کے اوپر کوئی چارج شیٹ ہوتی، کوئی چیز ہوتی، کوئی پالیسی کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہوتا،
وہ چیزیں سامنے آنی چاہیے. اچانک اس طریقے سے کسی جرنلسٹ کو آفر کرنا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آزادی صحافت پر بھی حملہ ہے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سابقہ عہدیدار و سینئر صحافی ناصر زیدی نے پاکستان میں آزادی اظہار رائے پر بات کرتے ہوئے وائس پی کے کو بتایا کہ مختلف قوانین اور پابندیوں کی وجہ سے پاکستان صحافت کے بدترین دور سے گزر رہا ہے. پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے صحافت کی وہ تو بہت ہی کنٹرولڈ ہے اور اسے کسی بھی صورت میں آزاد نہیں کہا جا سکتا. فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پریس دونوں ہی سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں کیونکہ جس قسم کے قوانین یہ لے کے آئے ہیں، پیکا کا قانون ہے، ڈیفیمیشن پنجاب کا ڈیفیمیشن لا ہے، اسی طرح اور بہت سارے قوانین جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان قوانین کی موجودگی میں اس وقت صحافت سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے. صحافت ہو ہی نہیں سکتی. کوئی بھی صحافی جو ہے وہ نہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کر سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کسی بھی قسم کی ریسرچ بیس ایکڈیمک انالیسس جو ہے وہ نہیں کر سکتا. میڈیا واچ ڈاگ فریڈم نیٹ ورک نے اپنی تازہ ترین سالانہ رپورٹ 29 اپریل 2026 کو جاری کر دی ہے، جس میں خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں صحافت پابندیوں اور معاشی تباہی کے چکر میں پھنس چکی ہے. رپورٹ کے مطابق پیکا قانون کو ہتھیار بنا کر اور اشتہارات کی بندش کے ذریعے میڈیا ہاؤسز پر دباؤ ڈال کر صحافیوں کو نکالنا اب ایک معمول بن چکا ہے، جو کہ براہ راست سینسرشپ کی بدترین شکل ہے. حفیظ اللہ استوری شیرانی، وائس پی کے، اسلام آباد. آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net.